اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین لعنت اللہ علیہ یا منافقین۔ ایک دفعہ جماعت کی حیثیت سے صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں، آج آپ لوگوں سے سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء سے یاجوج اور ماجوج کا ذکر فرمانا ہے، مگر قرآن کی آیات کو تلاوت کر کے ان کی تفسیر پر گفتگو کرنے سے پہلے اس ویڈیو بنانے کا جو محرک ہے وہ میں ذرا سا بیان کر دوں۔ دیکھیے، ہمارے جو ڈاکٹر سار احمد ہے، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، مگر ان کے زیر اثر جو ایک فکری ایک حلقہ ہے کہنے، اور اس کے مختلف وہ ہیں سیکس ہیں، ان میں اقلیت پر جہاں زور دیا جاتا ہے وہ الٹی سیدھی تعبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر سید نے جیسے جنات کی تعبیر کی، اس قسم کی تعبیر جو ہے ان کی یہاں شروع ہو جاتی ہیں ان قسم کے معاملات پر۔ یاجوج اور ماجوج کی حقیقت کیا ہے، وہ اصل میں رشین کی بات ہو رہی ہے، وہ چائنیز کی بات ہو رہی ہے، اس قسم کی بکواس جو ہے ان کے ہونٹوں سے جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے ایک بہت خطرناک چیز ہے، یہ جو ہے ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اب میں ایک اور قدم پیچھے لے لوں، منہج کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے فرما دوں، یہ کیوں ہوتا ہے اس پر گفتگو فرما دوں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں فقہا کے یہاں ایک رویہ ہے، اور جو عقیدے کے امام ہیں ان کے یہاں ایک رویہ ہے کہ جو عقیدے کی بات ہوئے گی، جو ایمانیات سے متعلق بات ہوئے گی، وہ خالی قرآن سے ثابت کی جائے گی، کیونکہ قرآن جس درجے محفوظ ہے اس درجے کی حفاظت ضروری ہے جب آپ ایمانیات اور عقیدت پہ گفتگو فرمائیں گے، ادھر حدیث کا شمول نہیں ہوئے گا۔ مگر فقہا کے یہاں یہ بات ہے کہ حدیث سے تقریباً پورا دین، وہ فقہ جو ہے تقریباً پورا کا پورا حدیث پر مبنی ہوتا ہے۔ اب ان کے مابین میں آپ کو ایک رویہ بیان کر دوں جو میرا رویہ ہے۔ میرا رویہ یہ ہے، چاہے وہ ایمان کی بات ہو یا فقہ کی بات ہو، کیونکہ یہ بےمانی فرق ہے، یہ بےمانی فرق ہے۔ ایمان اور فقہ کا یہ اصل میں ایک دوسرے سے یوں جڑی ہوئی ہیں باتیں۔ یعنی کہ میں آپ کو اگزامپل دوں، اکثر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسا حکم کہتا ہے جو نان پریگمیٹک ہو، یعنی کہ ہم بہت زیادہ ہی اپنے آپ کو پریکٹیکل، جو ہم کہتے ہیں اوور پریکٹیکل، اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں اوور پریکٹیکل بندہ ہوتا ہے، تو اس مزاج اور رویے کو متدل کرنا، اس کو عادل بنانے کے لیے اللہ ایک نام اپنا استعمال کرتا ہے، وسیع علیم۔ لوگوں کے نکاح کرواؤ، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ ان کو، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی فرمائے گا اپنے فضل سے۔ اللہ وسیع علیم ہے۔ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، تمہیں فقر کی خوف دلاتا ہے اور تم سے مطلب فحائشہ کرواتا ہے، اور اللہ تم سے رزق کریم کا وعدہ فرماتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ جو ایک خوف ہے انسان کی دل میں، مطلب اللہ کے کسی حکم پر ایمان لا کے اس پر عمل کرنے کے لیے ادھر وسیع علیم کا نام استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ نان پریگمیٹک انسان کو نان پریگمیٹک بنایا جائے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے نا، اللہ جب حکم دیتا ہے تو وہاں خاص اس کے اسم کا ذکر آتا ہے، تو یہ تو تھیولوجی ہو گئی، اور یہ جو ہے جورسپروڈنس ہو گیا۔ اب یہ ہمیشہ جو ایک دوسرے سے کنیکشن اور کوریلیشن ہے، اس کو ہمیشہ دین میں جو اصل دین کا مزاج ہے، اس چیز کو متدل رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی کسی صفات پر ایمان رکھ کے آپ عمل کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو جدا کرنا، یہ جدائی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دین کا مرکز توجہ قرآن نہیں رہتا، جب دین کا مرکز توجہ قرآن نہیں رہتا۔ تو واپس یہ فقہ کی بات پہ میں آ جاؤں کہ دیکھیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہر معاملے میں پہلے جو قرآن کی آیات کسی معاملے پہ آتی ہیں، چاہے وہ ایمان کا ہو یا وہ فقہ کا ہو، عقیدے کا ہو یا فقہ کا ہو،
میں ان ساری آیتوں کو مرتب کر کے ان سے جو ایک فریم ورک ملتا ہے، اس میں جو تصورات ایک دوسرے کے ذریعے متعلق کیے جاتے ہیں، وہ واضح فریم ورک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث جو ہے، اس کے اندر آپ کو ادراک حاصل کرنا ہے کہ اس حدیث میں جو مفہوم آیا ہے وہ قرآن کے اس نظم سے تحویل کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن کا ہی علم کل علم ہے، اور حدیث میں جو علم آتا ہے وہ یا تو کیا کہتے ہیں حکمت ہے یا تفصیل ہے، یعنی کہ یونیفائنگ پریسپوزیشن ہے، یا پھر نتیجہ ہے، یعنی کہ لاجیکل کانسیکوینس ہے۔ تو حدیث کی معرفت حاصل کرنا اس سے متعلق قرآنی فلسفے میں یہ اصل ضروری چیز ہے ہر معاملے دین کے لیے، ہر چاہے وہ فقہ ہو، عقیدہ ہو، وہ ایسکٹالوجی ہو، یعنی کہ مستقبل کی جو خبر دی گئی ہے اس کے معاملے ہوں، ان سب معاملے میں یہ رویہ ہونا چاہیے، یہ منہج ہونا چاہیے۔ تو اس منہج کی بنیاد پر آج میں آپ کے سامنے یاجوج اور ماجوج پر گفتگو فرما رہا ہوں، اور یاجوج اور ماجوج کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ قرآن میں جو ذوالقرنین کی گفتگو آئی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی کے پس منظر میں یاجوج اور ماجوج کی گفتگو آتی ہے، اور اگر آپ اس گفتگو کو نہیں سمجھیں گے تو آپ پوری مکمل گفتگو کو، یاجوج اور ماجوج کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ ایک ہے یاجوج اور ماجوج کی اوریجن، اور ایک ہے ذکر یاجوج اور ماجوج کا مستقبل، یعنی کہ جب وہ نکالے جائیں گے۔ دو چیزیں ڈائیو ان کرنے سے پہلے آپ کو واضح سمجھا دوں جو بڑے دلچسپ چیزیں ہیں۔ دیکھیں یاجوج اور ماجوج کی حقیقت کیا ہے۔ اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ذوالقرنین تھے، لگ بھگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کوئی بڑے نیک آدمی تھے، نیک بادشاہ تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہانی آتی ہے، اور ان کو کہ یہ وہاں پہنچے اور وہ بند کر دیے گئے۔ یہ غلط ہے۔ ذوالقرنین جو ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے بیچ کے ہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کے فوراً بعد کا زمانہ ہے، یا بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ہے، مگر زیادہ جو امکان ہے وہ نوح علیہ السلام کے فوراً بعد جو زمانہ ہے اس زمانے کا ذکر آ رہا ہے ذوالقرنین، وہ ذوالقرنین ہے، یہ سائپرس نہیں ہے۔ اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک جو رویہ تھا، جہاں کہیں مفید ہوتا تھا اور دوسری جگہوں پہ نقص بھی ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کے رویے میں، کہ وہ اطلاق کرنا چاہتے تھے جو قرآن کی گفتگو ہے اور جو عقل سے ہمیں سائنس سے یا ہسٹری سے چیز معلوم ہے، ان کے مابین ربط پیدا کرنا، یہ بڑا مفید رویہ ہے، مگر اس رویے کے نتیجے میں جو خاص فکر بنتی ہے، خاص جزوی نتیجے نکلتے ہیں، جزوی آرات تھیں ڈاکٹر صاحب کی، وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی تھیں، ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ غلط تصور ہے۔ یہ بہت قدیم آدمی ہے ذوالقرنین۔ تو ہوا کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کا جو سلاب تھا، جو نوح علیہ السلام کا سلاب تھا، اس نے اصل میں دنیا کو پاک اور طیب فرمایا تھا۔ وہ جو آدم کو جنت جیسی دنیا دی گئی تھی، اور اس کے خطاؤں، اس کی نسلوں کی خطاؤں کے نتیجے میں فتنہ اور فساد پھیلتا جا رہا تھا، جیسے ملائکہ نے کہا تھا کہ ہوئے گا، کہ وہ فتنہ اور فساد پھیلتا جا رہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ سیلاب آیا، اللہ کا غضب آیا، کہ اس وقت یاد تازہ تھی، یعنی کہ ایک تو جنت میں اللہ کے حضور میں گناہ گیا تو زمین پر بھیج دیا گیا، مگر ابھی بھی آدم کی نسل میں وہ یاد جنت تازی تھی، یعنی کہ اتنا فاصلہ نہیں تھا، اللہ کی برکت کے اثرات زمین پہ ابھی بھی تھے، ان سب چیزوں کے ملائکہ تھیں، وہ زمانہ اور تھا، دنیا کی کیفیت اور تھی۔ تو اس زمانے میں گناہ اور خطا کرنا، جب اللہ کا حضور ابھی بھی، اللہ کی برکت زمین میں، اور اس کا حضور ابھی بھی، اس کی تخلیق کے نتیجے، اس کے ہاتھ کی برکت، اس کے ہاتھوں کے اثرات ابھی بھی زمین پر موجود تھے، اس زمان میں خطا کرنا اور ظلم کرنا وہ اور بھی ایک اعلیٰ چیز تھی، مگر انسان کی وہی فطرت تھی، وہی معاملہ تھا، وہ پھر بھی کرتا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام کا سلاب آیا تو اس کی ایک حکمت یہ تھی، وہ غسل تھا دنیا کا، اس نے پاک اور طیب پوری زمین کو پاک اور طیب فرمایا، اور یہ جو میڈیٹرینین سی ہے اور محض بلیک سی ہے، یہ جو مطلب میڈیٹرینین کے اس سائڈ پہ بلیک سی اور کیسپین سی ہیں، یہ اسی نوح علیہ السلام کی سلاب کے وہ ہیں، مطلب بقا ہے، مطلب اس کے اثرات کا اس زمانے میں یہ چیزیں قائم ہوئیں، ان کی میڈیٹرین بھی اسی زمانے میں قائم ہوا تھا۔ بہرحال تو یہ اللہ نے پاک طیب کر کے زمین پھر سے نوح علیہ السلام کو دی تھی، کہ دیکھو اب تمہاری ضروریت اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اب اللہ کو علم تھا کہ
انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہوئی ہے، وہ پھر بھی گناہوں کا سلسلہ چلے گا، مگر وہ جو چلے گا گناہوں کا سلسلہ، وہ اس وجہ وہ چلے گا، مگر کیا بولتے ہیں وہ انسانی تاریخ کو چلنا تھا، یعنی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا، اللہ کا ایک نقشہ تھا، ایک قاعدہ تھا، تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ پھر سے ہوئے گی خطا، تو ادھر عہد اللہ نے کیا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا، قیامت آئے گی ایک زمانے میں، مگر اب میں مطلب پوری دنیا پہ اس طریقے سے دھلائی، اس کو پاک طیب کرنا، اور اس مطلب مگر اس پہ عذاب بھی پوری دنیا پر آنا، یہ معاملہ پھر سے نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب کیا ہے کہ انسان کو تاریخ کو چلانا تھا اللہ کو، تو یہ عہد آئے، تو اسی طریقے کی ایک عہد ہے اصل میں یاجوج اور ماجوج کو جو بند کیا گیا ہے، اس میں بھی اسی قسم کی ایک حکمت ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ چیز بیان کی ہے، وہ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے دنیا خالی تھی، تو نسلیں پھیلیں، ادھر چلی گئی، ادھر چلی گئی، ادھر چلی گئی، اب جب نوح علیہ السلام تک یہ اصل میں پھر لمبا ہو جائے گا، میں سوچ رہا ہوں قرآن کی آیات آپ کو سنانا شروع کروں یا نہیں، چل میں قرآن سے آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ذوالقرنین پر آتے ہیں، اچھا، تو یہ سورت الکہف ہے، آیا 83۔ اب 82 میں جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں، وہ واقعہ جو ہے وہ ایک دم سے ختم ہوا ہے، یعنی کہ وہ حضرت خضر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تحویل بتاتے ہیں، ادھر بات ختم ہو جاتی ہے، اور امیڈیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کہتا ہے، حکم نے ڈائریکٹ کلام کرتا، خطابت کرتا ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے، یعنی کہ ہم سے ڈائریکٹلی خطابت شروع کرتا ہے، وہاں جو ہے قول خضر ابھی ختم ہوا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد بلا کوئی انٹرمیڈیری یا کچھ آیات بیچ آئے بنا، یہاں ذوالقرنین کا وہ شروع ہو جاتا ہے، خطاب ذوالقرنین کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو اس کے جواب میں ان کو بولو کہ میں تلاوت فرماتا ہوں تم پر اس کا ایک ذکر، ان کا ایک ذکر میں تم پر تلاوت فرماتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آئی ہے۔ دوسرے پھر آتا ہے کہ ہم نے ان کو مکان لہو فی الارض، ان مکان لہو فی الارض وآتینہ من کل شیء سبب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قائم فرمایا، مکان دیا ان کو زمین پر، ان کو زمین پر قائم فرمایا، اس کا مطلب کیا، ہم ابھی آتے ہیں، اور ان کو ہر شے تک ایک سبب دیا، ہر شے تک ایک سبب دیا۔ اب دیکھیں قرآن کا ایک گفتگو کرنے کا انداز ہے کہ وہ ایک کلیت کو کئی رخ سے بیان کرتا ہے، ایک کلیت کو، ایک واحد حقیقت کو کئی رخ سے بیان کرتا ہے، اس کو دوسرے طریقے سے بولوں کہ ایک ہی واحد شے کو کئی نام فرماتا ہے۔ یہ عربوں کا جو مزاج ہے کہ شعر کے ان کے پاس ہزاروں نام ہیں، گھوڑوں کو اور اونٹوں کے لیے ہزاروں نام ہیں، جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کو ہزاروں نام دیتے ہیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے وسیع نام دیے ہیں، اور اللہ نے خود کتنے اسما اپنے لیے قبول فرمائے ہیں۔ اب یہ جو کئی نام دینا ہے ایک حقیقت، اب میں کو اللہ عزیز الرحیم ہے، یا میں کو اللہ قوی عزیز ہے، یا میں کو اللہ رؤوف الرحیم ہے، کہ یہ میں کسی اور رب کی بات کر رہا ہوں، یا کوئی اس کی بنیادی شناخت تبدیل ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ مختلف رخ سے ایک ہی واحد حقیقت کو نامزد کرنا، یہ مختلف رخ کو ایک ہی حقیقت کو نامزد کرنے کی جو بات اور روش ہوتی ہے، یہ اصل میں وہ ہے۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے یہ ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ظاہراً لگے گا کہ یہاں تو آدم علیہ السلام کا واقعہ یوں آیا، وہاں تو وہ آیا، اور ان میں تضاد ہے، مگر اصل میں وہ تضاد نہیں ہوتا، اگر آپ دونوں پر غور کریں تو وہ ایک 3 ڈائمینشنل امیج کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے، جیسے ایک آدمی کی ایک آنکھ ہوتی ہے، دوسرے آدمی کی دوسری آنکھ ہوتی ہے، تو یہ جو جس آدمی کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے اس کو 3 ڈائمینشنل اور ڈیپتھ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ مختلف گفتگو فرماتا ہے، ان دونوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں، اس کے ذریعے ایک 3 ڈائمینشنل امیج ظاہر ہوتی ہے، ہولوگرافک امیج آپ کے آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ وہ ظاہری کانٹرڈکشن جو ہے وہی اکثر میں جب اس کو
ریکنسائل کیا جاتا ہے نا، اس ریکنسیلیشن میں آپ کے سامنے ایک 3 ڈائمینشنل امیج کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں کچھ اور میں چیزوں کو لا رہا ہوں جو اسی حقیقت کو جو یہاں ڈسکرائب کیا گیا ہے، ان حقیقتوں کے لیے میں مختلف نام استعمال کر رہا ہوں جن کا یہاں ذکر نہیں آیا، مگر آپ جب سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اچھا یہ اصل میں حقیقتاً واحد حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. یعنی کہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو علم الاسماء کلہا بخشا، اور کہیں وہ کہتا ہے ہم نے اس میں روح پھونک دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر اگر آپ پورے کلام کو دیکھیں گے تو ایک قصے میں، ایک بیانیے میں اسی مقام پر روح کا ذکر آئے گا، اور دوسرے بیانیے میں اسی جگہ پر جو ہے علم الاسماء کلہا کا ذکر آئے گا. تو بہرحال ادھر اب یہ کیا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو قائم فرمایا اور ان کو ہر شے تک سبب دی. تو اللہ کہتا ہے دوسرے دقوں میں ہم نے اپنے خزانوں سے دیا، اپنے خزانوں سے دیا. تو یہ ایسے بابرکت وجود تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، بالکل نوح علیہ السلام کے سلاب کے بعد کے زمانے کے، کہ اللہ نے ان کو ہر شے تک یہ جو بھی ارادہ فرماتے تھے اللہ اس ارادے کو فتح فرماتا تھا. تو اگر ان نے کہا کہ مجھے خزانے چاہیے تو اللہ نے ان کو خزانوں پہ پہنچا دیا. اگر ان نے کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو اللہ نے ان کو وہ صحیح خاتون تک پہنچا دیا، ان سے قبولیت فرما دی. اب میں تمہیں ایگزامپلس دے رہا ہوں مطلب جو میرے دل کے قریب ہیں مگر جو ارادہ ہے نا جو ان کا ارادہ تھا اس کو اللہ فتح فرماتا تھا. اس کا یہ مطلب من کلی شیء سبب، جو بھی شے تھی جس کا وہ ارادہ فرماتے تھے تو اس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ارادے کو فتح ضرور فرماتا تھا. اور یہ ایک قائم شدہ حال تھا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا نا کہ روح قدس ان کے تحت کر دی گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ جو حکم فرماتے تھے، جو وہ کہتے تھے زندے کو مردہ کو اٹھا کے زندہ کر دیا، ایک روٹی کو ہزاروں کو کھلا دیا، یہ جو بھی معاملہ ہے اکثر انبیاء اور رسول کا یہی معاملہ ہوتا ہے. ہمارے بھی نبی کا یہ معاملہ تھا، مگر خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح قدس ان کے تحت کر دی گئی تھی. جب میں دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا تھا ملائکہ نے، وہ کیفیت جو ہے پھر سے انبیاء اور رسول کی کر دی جاتی ہے، مگر خالی انبیاء اور رسول نہیں، خالی انبیاء اور رسول نہیں، یہ ان کے لیے بھی کیفیت ہوتی ہے جو علیہ السلام امام ہوتے ہیں. جو علیہ السلام امام ہوتے ہیں یہ ایک الگ گفتگو ہے. اگر میں آپ کو یہاں بول دوں تو یہ علیہ السلام امام ہے. ذوالقرنین کی اصل حقیقت وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، وہ علیہ السلام امام ہے. ان پر اللہ سبحانہ، جیسے سیدنا خدیجہ علیہ السلام پر بھی سنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنا سلام نازل فرمایا ان کے وصال سے کچھ زمانہ ہی پہلے، جب وہ شیبہ بنی ہاشم مسلمانوں کو اور بنو ہاشم کو بند کر دیا گیا تھا، ان کو تنگی پیدا کر دی تھی، ادھر ان کو خارج کر دیا گیا تھا، یہ خود چلے گئے تھے. تو ادھر جو سلام بھیجا گیا حضرت خدیجہ پہ اپنے صبر اور اپنے تحمل کے لیے، اس قسم کا سلام غیر نبیوں پر نازل ہوتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام پر سلام نازل ہوا، اور یہ کیا بولتے ہیں، اس قسم کا سلام جو ہے غیر نبیوں پہ ہوتا ہے. تو اس ایسے بندے کو کہتے ہیں علیہ السلام امام، یا علیہ السلام امام ہوتا ہے. تو ذوالقرنین کی یہ حقیقت تھی، اور اس امامت کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ نے دنیا داری بھی اختیارات دی تھی، یعنی کہ وہ بادشاہ بھی تھے کسی درجے. فَأَتَّبَعَ سبب تو ان کو ہم نے سبب دیا ہر شے تک، تو ان نے کسی شے تک سبب فالو کیا، ایک سبب اختیار کیا. تو وہ جہاں پہنچے ایسی زمین پر جہاں سورج غلوب ہوتا، یہ سورج ڈوبتا تھا، مطلب مغرب کی شدت تک پہنچ گئے، مغرب کی شدت تک پہنچ گئے. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس ہسٹری میں دیکھیں، یعنی کہ گزشتہ 2000 سالوں میں دیکھیں، تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ یعنی کہ ہم نے تو یہ زمین جو امریکہ وغیرہ باقی دنیا نے تو ابھی خالی 200-300 سال پہلے جانی ہے، یعنی کہ مگر یہ بہت پرانے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت پرانے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ گئے اس حد تک کہ انہیں مغرب کی شدت تک جہاں پہنچے. اور
اور یہ بھی ایک امپلیکیشن ہے کہ ایسے لوگ اس دوران ان کو کوئی نہیں ملا، یعنی کہ لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں مگر بہت فاصلوں پر ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں مگر بہت بہت فاصلوں پر ہیں. تو یہ جو مغرب کی طرف بڑھے اور مغرب کی شدت تک پہنچ گئے، تو یہ ادھر تک پہنچ گئے جہاں مگر بیچ میں ان کو کوئی نہیں ملا. مطلب یہ بھی امپلیکیشن ہے ادھر. تو ادھر ان کو ایک پانی ملا اور اس پانی کے نزدیک ان کو کچھ لوگ ملے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی اور ان کو کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا یا ذوالقرنین، یا تو تم ان کو سزا دے دو یا کہ ان سے اچھا سلوک فرما دو. ان کے سامنے ایک وہ مطلب چوائس رکھی گئی کہ یا تو اس قوم کو سزا دے دو یا جو ہے ان کو رحمت ان پر ان کے ساتھ اچھا سلوک فرما دو. تو حضرت ذوالقرنین نے جواب فرمایا، بڑا عادلانہ جواب فرمایا. انہیں بولا کہ وہ جو ظلم کرے گا ہم ان کو سزا دیں گے، اور جب وہ سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ادھر رب جو ہے ان کو اور بھی خوفناک سزا دے گا. اب سمجھ رہے؟ تو یہ گفتگو آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ یا تو سزا دے دو یا خیر کر دو. تو یہ ان کو ان کا مزاج ہمیں ظاہر کر رہی ہے. جب ان کو کل اختیار رب کی طرف سے دیا گیا تو انہیں عادلانہ رویہ اختیار کیا، اور انہوں نے بولا جو غلط کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، اور جو سزا دیں گے وہ واپس اپنے رب کی طرف جا کے اور بھی سزا پائے گا، اور جو اچھا کرے گا اس کو ہم انعام دیں گے. یہ اگلی آیت میں آ رہی ہے بات. مگر اس میں دیکھیں کہ اللہ نے خود براہ راز ان سے گفتگو فرمائی ہے، مگر یہ نبی نہیں ہے یا رسول نہیں ہے، یہ امام ہے. یہ نبی نہیں ہے یا رسول نہیں، یہ امام ہے. حضرت زکریا نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، امام تھے. امام جو علیہ السلام امام ہوتا ہے، جو پاک اور طیب امام ہوتا ہے، ان سے براہ راز گفتگو ہو سکتی ہے رب کی. یہ آ رہی ہے بات. یہ نبی اور رسول نہیں ہے مگر رب ان سے خود پکار رہا ہے ایک بات، اور اسی بات کا یہ جواب آ رہا ہے. پھر یہی فرماتے ہیں حضرت ذوالقرنین، اور یہ سب سمجھنے کی باتیں، یاجوج اور ماجوج کو نہیں سمجھا جا سکتا. اگر یہ باتیں ہم نہیں سمجھیں تو آپ یاجوج اور ماجوج کو نہیں سمجھ سکتے. تو کہتے ہیں مگر جو بھی عمل صالح کرے گا یا عمل صالحین کرے گا اس کے لیے بہت بہترین انعام ہوئے گا، اور ہم اپنے امر سے اس کے لیے احسانی فرمائیں گے، اپنے امر سے اس کے لیے احسانی فرمائیں گے. حضرت ذوالقرنین فرما رہے ہیں. دیکھیں یہ ظاہری نہیں کہا گیا کہ یہ امام ہے، مگر ان کی شخصیت میں ایک عادل امام کی ہر صفت موجود ہے. ایک عادل امام کی ہر صفت موجود ہے. یہاں تک کہ ان کے انداز گفتگو میں جو قرآن میں آئی ہے، ایک جلالی جو ایک شخصیت ہوتی ہے، مطلب بادشاہ کی یا امیر کی یا امام کی، یہ جلالی مگر عادلانہ شخصیت کا اظہار ہو رہا ہے یہاں. پھر انہوں نے ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے کسی سبب پہ اختیار کیا یا فالو کیا، کسی سبب کو، اسے راستے پر نکل گئے. پھر وہ مشرق کی شدت تک پہنچ گئے، پھر وہ مشرق کی شدت تک پہنچ گئے، اور ادھر انہوں نے ایک ادھر انہوں نے جو ہے ایک انہوں نے ایک قوم کو پایا، اور اس قوم کے خلاف اللہ نے سطر نہیں فرمایا تھا اس قوم کا، یعنی کہ ان کے سورج کے خلاف کوئی جعل لهم من اعلی قوم لا طلعوا، ہاں تو شمس کے خلاف، یعنی کہ یا تو ان کا کپڑا نہیں تھا یا ان پہ چھت نہیں تھی. ایسی قوم تھی جس کے لیے اللہ نے منتخب نہیں فرمائی تھی. اور یہاں جائلون کا ایک لفظ آتا ہے، اس پر میں اس لفظ پر عام گفتگو کرتا ہوں. بہت یہ قرآن کی کنجی ہے. جب بھی اللہ کہتا ہے کسی چیز کو ہم نے منتخب فرمایا، یعنی کہ اس کی بقا تھی، اس کی ایک بقا تھی، اس کا ایک مستقل سلسلہ تھا، وہ ایک مبنی حقیقت تھی. جب اللہ کسی چیز کو منتخب ہو رہا تو اس کی ایک مبنی حقیقت ہوتی ہے. تو اللہ نے ان کے لیے جب نہیں کوئی وہ فرمایا، کوئی سطر نہیں فرمایا سورج سے، اس کا مطلب یہ کہ ایک قوم تھی، جاہل تھی یا جو بھی تھا، ان کے یہاں
سورج سے بچنے کے لیے وہ نہیں ہوتا تھا، مطلب چھت چھت نہیں ہوتی تھی، جاہل تھی، کیا معاملہ تھا ہمیں نہیں پتا، مگر ان کے لیے ایک مبنی حقیقت تھی اس قوم کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نجات نہیں فرمائی تھی، سورج کے لیے کوئی ان کو سطر منتخب نہیں فرمایا تھا. تو اگر اللہ بچائے اس سے، میرے اور آپ کے لیے یہ معاملہ کر دے کہ ہمارے لیے چھت نہیں منتخب کرے، یہ سطر نہیں منتخب کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوئے گی نہیں، زندگی بھر ایک مبنی حقیقت ہوئے گی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. تو یہ معاملہ تھا اس قوم کا. تو یہاں اللہ کہتا ہے کذالک وقد احطانا بما لدیہ خبرن، بیما خبرن. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں خبر تھی. وہ جو ذوالقرنین کے ساتھ تھا، وہ جو ذوالقرنین کے ساتھ تھا، یعنی کہ یہ جو دو واقعے گزرے ہیں کہ یہ قوم ملی اور پھر وہ قوم ملی، تو یہ جو اس کی خبر تھی، جو ذوالقرنین کے ساتھ تھا اس کی خبر یقیناً تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. یہ بات فرمائی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے تھی، بلکہ انانیت کے ساتھ. تو پھر تیسری دفعہ جو ہے ذوالقرنین نے سبب اختیار کیا، کسی اور راستے پہ نکل گئے، کسی اور چیز کی تلاش میں نکل گئے. اب یہاں ایک میں کلامی گفتگو ذرا سی فرما دوں. دیکھیں اگر اس وقت جو ہے، اس وقت دیکھیں ایک وہ مقدمے میں جو اس پوری لہے کی مقدمہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعارف کروایا ہے ذوالقرنین کو کہ ہم نے ان کو مکان دیا، زمین مکانہ، زمین میں ان کو مکان فرمایا اور ان کو ہر شے تک سبب دی. اب دیکھیں وہاں وہ بات تعارف ہو گئی ہے، تو یہ ہر فاصلے فاصلے پہ یہ جو ایک آیت آ رہی ہے بار بار، ثم ثم اتبع سببا، یہ جو ایک بار بار آیت آ رہی ہے، اس کو یہ ادھر مقدمے سے ایک ریفرنس دیتے دیتے چلی آ رہی ہے. آپ کو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے، مطلب یہ پورا کانٹیکس اور تھریڈنگ آف دا سورہ جو ہے وہ تعارف کے بنا نہیں ہو سکتی تھی، یہ قرآن کے بلاغت سے ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہاں تک کہ انہیں ایک سبب اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ ایک دو پہاڑوں کے پاس نہ پہنچے. اور ان دو پہاڑوں، اب دیکھیں بار بار یہ تین قوموں کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے. ایک کا پانی سے نسبت کیا گیا ہے، ایک کے لیے نسبت کیا گیا ان کو سورج سے کوئی سطر نہیں دیا. یہاں نسبت اس قوم کی جو ان کو ملی ہے، وہ جو ہے دو پہاڑوں سے نسبت کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دو پہاڑوں کے پاس ایک قوم تھی، اور یہ قوم ایسی تھی کہ وہ ذوالقرنین کے کلام کو سمجھنے تقریباً ناممکن تھا ان کے لیے. ذوالقرنین کا کلام سمجھنے کے لیے تقریباً ناممکن تھا ان کے لیے. اب یہ کہنے کی بات اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں پوری زمین میں مطلب یہ بالکل نوح علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے. تو پوری زمین میں جو لوگ ہیں، وہ ان کا کلام جو ہے وہ ہے، مطلب وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ملتا جلتا ہی ہے ان کا کلام. ایسا نہیں ہے کہ مطلب بالکل مختلف کلام ہے ان کا. اس لیے یہاں ایک قابل ذکر بات ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس کا کلام سمجھنا بہت مشکل تھا. اور یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے تھے، سمجھنا مشکل تھا، یعنی کہ اتنا بھی فرق نہیں تھا کہ نہیں سمجھ پائیں، اتنا بھی فرق نہیں تھا کہ نہیں سمجھ پائیں. اب دیکھیں ایک قوم ہے جو مغرب کی شدت ہے، ایک قوم ہے جو مشرق کی شدت ہے، اور پھر ایک قوم ہے جس کے یہ مشرق اور مغرب کا نہیں کہا گیا، تو متعدل کوئی علاقہ ہوئے گا. میرا اپنا گمان ہے کہ نارتھ میں ہوگا یا ساؤتھ میں ہو سکتا ہے، مگر مغرب اور مشرق کے مابین تیسرا ایک کوئی علاقہ تھا. تو یہاں دو پہاڑ تھے. میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو بھول گیا میں. تو یہ جو کول والی بات ہے، تو پھر بھی ان کی گفتگو سمجھی جا سکتی تھی، ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے، مگر مشکل سے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اچھا، پھر ان نے شکایت کی، اس تیسری قوم نے شکایت کی، یا ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج جو ہیں بڑے فسادی ہیں، اور مطلب زمین میں فساد مچاتے ہیں. تو کیا ہم آپ کو کوئی اخراجات، یعنی کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ٹریبیوٹ، ہم آپ کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں، یعنی کہ سالانہ ہم آپ کو آپ کی باشد
کے لیے آپ کو کچھ دیں گے، اور آپ جو ہے ہمارے اور ان کے مابین ایک وہ مطلب حجاب بنا دیجئے، یا جعلون بیننا و بینہم سدن لفظ آیا ہے، سدن ایک بیریئر بنا دیجئے۔ تو وہ بولتے ہیں کہ جو جس چیز سے میرے رب نے مکانی فی ہی، جس چیز سے میرے رب نے مکانی فی ہی ربی خیرون، وہ بہتر ہے، جس سے میرے رب نے مجھے مکان فرمایا وہ بہتر ہے، مگر تم جو ہے میری مدد کرو طاقت کے ساتھ، اور میں تمہارے اور ان کے مابین ایک رد بنا دوں گا، یعنی کہ ان کو روکنے کے لیے، ان کے رد عمل کے لیے کہ وہ نہیں آ پائیں تمہیں فساد دینے کے لیے، ان کو روک دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے حدید مطلب آئرن کی وہ لے کے آؤ، شیٹس لے کے آؤ، اور ایک پہاڑ کے مابین جو ہے وہ وال بناتے ہیں، پھر اس پر آگ جلاتے ہیں اور پھونکتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ دوسرے قسم کا میٹل جو ہے وہ میلٹ کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے فاما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبن، تو ان کی استطاعت نہیں تھی یاجوج اور ماجوج کی کہ وہ اس کے اوپر سے گزر جائیں، یا ان کی استطاعت نہیں تھی کہ وہ اس کو توڑ دیں یا اس کو پینیٹریٹ کر دیں یا اس سوراخ کر کے اس سے گزر جائیں۔ پھر ذوالقرنین فرماتے ہیں قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دقاء وقالوا وعد ربی حقا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوار ہے، یہ جو کامیابی سے ان نے وہ دوار کھڑی کر دی اور ان کو رد کر دیا، لفظ رد آتا ہے یہاں، ان کو جو رد کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے رب کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مگر جب ان کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو وہ ان کو یوں کر دیں گے، مطلب اس کو لیول کر دیں گے، اور ان کا وعدہ جو ہے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہے، دیکھیے دوسری جگہوں پہ جب اللہ کی رحمت کی بات آتی ہے، اللہ سے رحمت کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سے رحمت فرما دے، اپنے سے رحمت فرما دے، تو یہ جو اپنے سے لدن کا رحمت ہوتی ہے، اللہ کی موجزانہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کا فعل حقیقی ہوتا ہے، اس کے جو بھی سبب ہوں یا غیر سبب ہوں، مطلب غیر ان حساب کوئی فعل ہو جائے، کوئی چیز حرکت میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو بھی اس کی حقیقت ہے کسی سبب کے ذریعے بھی پہنچی ہے، تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، موجزانہ ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ موجزانہ ہوتی ہے، مطلب ایک ایکسپشنل چیز ہوتی ہے جو ہم کہ اللہ آپ ہمیں اپنے سے رحمت فرما، یعنی کہ مجھے اس آدمی کے ادھر سے یہ چیز دلوا دے، ادھر سے یہ چیز دلوا، نہیں، اللہ اپنی رحمت لدن کا اپنی رحمت سے مجھے عطا فرماتا ہے ڈائریکٹلی، تو اس میں ایک قسم کا موجزانہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک آدمی کا اگر حقیقت نہیں ہو، یہ غرور ہو، مگر یہ ذوالقرنین ایک نیک آدمی ہے، ایک امامی علیہ السلام امام ہے، تو ان کی حقیقت یہاں بیان ہو رہی ہے کہ ان نے بولا کہ میرا جو فعل ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی کہ کرا ظاہراً تو ان نے ہے، مگر وہ جو کامیابی سے ہو گیا اس میں اللہ کی رحمت شامل ہے، یہ اصلاً جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ریت اٹھا کے پھینکی تھی بدر پر، تو اللہ نے کہا آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو امامی شخصیت ہوتی ہے، نبی اور رسول بھی اس میں شامل ہے، یعنی کہ جو امامی شخصیت ہوتی ہے، جو علیہ السلام سلیم امام ہوتا ہے جس پر سلام بھیج دیا جاتا ہے، اس کی حرکت، اس کے فعل جو ہوتے ہیں اکثر میں اس میں پورے طریقے سے اللہ کا ارادہ اور اللہ کے مطلب اللہ کا عمل کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کروایا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کے ذریعے کوئی چیز کروائی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ اللہ کا فعل تھا، یہ اللہ کا ارادہ تھا، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے اس چیز کو ترتیب دی پورے معاملے کو، یہ اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ حالی علیہ السلام وجود کے ذریعے اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے رحمت تھی، بابرکت رحمت تھی یہ ہونا۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ پہلے میں سورت مطلب یہ حصہ ختم کر دوں، پھر آتے ہیں اس پہ۔ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَعْمُجُ فِي بَعْضٍ وَنُقِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو
اللہ کہتا ہے وہ ترکنا، ہم اس دن ان کو چھوڑ دیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے پہ چڑھتے ہوئے نکلیں گے، ایک دوسرے پہ چڑھتے ہوئے نکلیں گے، اور اس دن جو ہے وہ سور پھونکی جائے گی، اور ہم ان کو جمع کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو اب الٹی سیدھی جو عقلی تعبیریں کر رہے ہیں، انہوں نے اس آیت کو ہی نہیں دیکھا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس دن ہوئے گا جس دن سور پھونکی جائے گی، یعنی کہ یہ آخری چیز ہے، ہر چیز کے بعد، امام مہدی کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ آخری چیز ہے جو ہوئے گی، یہ سور پھونکنے سے پہلے بالکل آخری چیز ہے، یہ آخری دن پر یہ چیز ہوئے گی کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اور وہ نکل کے جو ہے مطلب وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے آئیں گے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے آئیں گے۔ اور اس دن جو ہے ہم قیامت جہنم جو ہے کفار کے سامنے ظاہر کر دیں گے، ہم کفار کو دکھائیں گے جہنم اس دن، یعنی کہ قیامت کے دن پر چیز ہونے والی ہے، یعنی کہ وہ دن ہے جس دن جہنم دکھایا جائے گا۔ اب اس دن جو ہے یاجوج، اب آپ کہیں گے رشین ہے یا چائنیز ہے یا جو بھی ہے، غلط تعبیر ہے، کیونکہ یہ تو بالکل آخری چیز ہے، اس دن پر ظاہر ہوئے گی جس دن جہنم جو ہے سامنے ہوگی۔ کیسے ہوئے گا؟ اب یہاں میں کچھ ذکر فرما دوں آپ کو، یہ کیسے ہوئے گا کہ ایک دوسرے پہ چڑھتے ہوئے نکلیں گی، ایک سرجنگ ہوئے گی ان کی، یہ کیسے ہوئے گا؟ اب دیکھیں یہ جو دو پہاڑوں، یہ جو ایک پہاڑوں کے بیچ میں یہ ڈال کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بند کر دیا، اس کی اصل حقیقت یہ دیکھیں، جولز ورنز تھا، ایک سائنس فکشن رائٹر تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جرنی ٹو دا سینٹر آف دا ارتھ۔ تو یہ ایک شعبہ رہا ہے، ایک شوق رہا ہے لوگوں کا کہ یہ جو جیسے 7 آسمان ہیں، اسی طریقے سے 7 زمینیں ہیں، یعنی کہ اس زمین کے نیچے مطلب کونے خدرے مطلب غاروں کے اندر داخل ہو کے یوں یوں کرتے ہوئے زمین کے بہت نیچے جو ہے آپ جا سکتے ہیں، اور مطلب بالکل دل تک، زمین کا جو دل ہے وہاں تک، اور یہ پورے جو علاقے ہیں یہاں بھی نظام ہے، یہاں بھی نظام ہے، یعنی کہ مطلب وہاں بھی پلانٹس اگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوتا، وہاں بھی ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہے، اب ایکو سسٹم ہے۔ تو ان کو جو یہ بند کر دیا گیا، ابھی یہ جو آتا ہے کہ ان کی وسعت بہت ہوئے گی، تعداد ابھی ہیں، زندہ ہے زمین کے اندر کہیں ہیں موجود، اگر زمین کے سرفیس پہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں تو دکھ جاتے نا۔ اب ہم کتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، اگر یہاں کہیں چھپی ہوئی اتنی بڑی قوم جو 1000 to 1 ریشیو رکھتے ہیں، اگر پوری انسانیت جو زمین پر ہے اس کو جمع کر دے، اس کے 1000 گنا ہے وہ، تو وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو وہ اصل میں جو بند کر دیے گئے ہیں، وہ زمین کے اندر جو ہے ان کی پوری تہذیب، تہذیب نہیں کہہ سکتے کہ وہ جاہل سی قوم ہے، مگر بہرحال ان کی ایک پوری زندگی ہے، ایک حیات ہے، معاشرہ کے لئے مطلب ان کا مطلب جنگجو سے جنگلی لوگ ہیں بالکل، مگر زمین کے اندر ان کی پوری ایک تاریخ گزری ہے، اب زمین کے اندر ان کی پوری ایک تاریخ گزری ہے، اور پھر آپ دیکھیں ہم زمین ایوولوشن کو اگر آپ سمجھیں تو ہم زمین پہ چلتے پھر رہے ہیں، تو کوئی کالا بندہ ہے، کوئی عرب بندہ ہے، کوئی رشین بندہ ہے، کوئی ان کی سب شکل صورت مختلف، ریڈ انڈین ہے، انڈین، سب کی شکل صورت الگ ہے، بال مختلف ہیں، جینیٹکس مختلف ہیں، ڈیزیز مختلف ہوتی ہے، صحت مختلف اجزاء کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یہ سب معاملات ڈیفرنٹ۔ اب وہ جو زمین کے اندر قوم جو ہے، بنی آدم سے نوح علیہ السلام کے بعد کی قوموں میں سے کوئی ایک جنگلی قوم وہاں بند کر دی گئی ہے، اور وہ زمین کے نیچے جی رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، وہاں جو بھی ان کی خوراک ان کو مل رہی ہے، وہاں بھی جانور ہوتے ہیں مختلف قسم کے، یہ بھی کہا جاتا ہے وہاں ڈائناسورز ابھی بھی باقی ہیں اس جگہ میں، ادھر جو ہے مطلب کوئی کونے خدرے سے گزر گیا، وہاں ایوولوشن کا سلسلہ ہی اور گزرا ہے، وہاں جانور بھی، اور وہاں شجرے بھی، اور وہاں ہریالہ بھی، اور آپ سمجھیں وہاں بالکل الگ سسٹم ہے۔ تو ادھر وہاں جو قوم جی ان کی شکل صورت بھی بالکل مختلف ہے ہم سے، بالکل ایک الگ چیز بن گئے ہیں وہ، بالکل وہ ایک الگ مخلوق سے بن گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اور مخلوق ہے، مطلب ڈائیورجنٹ ایوولوشن ہوئی ہے ان کی، تو وہاں وہ موجود ہے اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو چھوڑے گا نا زمین سے، اور ان پہ جو بھی ہے معاملہ اللہ کی طرف سے کہ وہ ہیں جنگلی، ان کے لیے دین نہیں ہے، یا انہوں نے دین کو انکار کر دیا، یا جو بھی ان کا معاملہ، ان کی نسل ہی اللہ نے الگ کر دی، وہ فسادی تھے،
وہ شروع سے فسادی تھے، فسق تھی، ان میں خرابی تھی، خروج تھا، جو بھی تھا، ظالم قوم تھی، تو اللہ نے ان کو انسانیت سے، جو باقی نو انسانیت تھی اس سے تو دوری رکھا ہے، ان کو الگ رکھا ہے، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ڈائیورجنٹ ہے۔ مگر کیا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ کو اس بنی آدم کو وہ کرنی ہوئے گی، عذاب دینا ہوگا یا ختم کرنا ہوگا اس آدم، تو ان کو چھوڑا جائے گا زمین سے، ان کو زمین سے چھوڑا جائے گا، وہ ہر چیز پر غالب آ جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہر چیز پر وہ غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ پھینکیں گے تو اللہ ان کو خون سے لوٹائے گا، ان کی جو بھی کہتے ہیں اس کو، تیروں کو ماریں گے آسمان پر، کہ ہم تو زمین کے مالک ہو گئے ہیں، ہم نے زمین پر ہر انسان کو قتل کر دیا، اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے، تو وہ تیر پھینکیں گے تو تیر خون کے ساتھ نیچے آئیں گے۔ تو یہ معاملہ، یہ اصل میں یاجوج اور ماجوج زمین پر کہیں نہیں پا جا سکتی، یہ زمین کے تحت، یہاں تک کہ مطلب یہ بہت مطلب سمندر کتنا گہرا ہے آپ سمجھیں، اور سمندر جتنا گہرا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو سمندر کی نچلے حصے سے جو زمین شروع ہوتی ہے وہ کتنی گہری ہے، وہ پورے وہاں آبادی بسی بھی ہے، آبادی ہی آبادی ہے۔ اور یہ کبھی سائنس ڈسکور کرے یا نہیں کرے ہمیں نہیں پتا، مگر بہرحال جب وقت آئے گا تو وہ پورا راستے کھلیں گے، مطلب وہ پورا ایک فوج نکلے گی وہاں سے، اور بالکل سیلاب کی طرح جو ہے دھل جائے گی دنیا ان جسدوں سے۔ تو بہرحال یہ اصل میں یاجوج ماجوج کی حقیقت ہے۔ پھر آپ سے بات رہتی ہے انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک کیے گا، سبسکرائب کیے گا، کامنٹ ضرور کیے گا، اور اس سے آگے جو ہے بھائیوں، میں اقامت الدین کے لیے تقریباً 30 سال سے قرآن پہ تدبر اور اس کو سیکھنے سکھانے کے معاملے میں لگا ہوں۔ خاندان سے اور قبیلے سے بھی فرق ہو گیا ہے، یعنی کہ مادی فرق ہے، ایمان اور کفر کا، ایمان اور نفاق کا، بہت ظلم سے ہیں۔ ایک امریکن ایک لڑکا ہوں، اور مطلب صحت کے بھی مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، تنہا جی رہا ہوں ایک اجنبی ملک میں، غیر مسلمان ملک کے، اپنے پاسپورٹ کی سچویشن دیکھتے ہوئے۔ اب یہ وائرس وغیرہ بھی ہو گیا ہے، انتہائی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اپنے مومن بھائیوں سے توقع ہے کہ وہ انفاق کریں گے دین کی اقامت کے لیے، ایک سید کی مطلب سید کا کیا بولتے ہیں، جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے، اور ایک مومن بھائی کی اس کے تحفظ کے لیے۔ تو یہ سب معاملات ہیں، کچھ میں نے لطیف سا ذکر کر دیا، پھر آپ لوگوں سے بات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔